بیٹھ کر بھی دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار. اپنا حساب لگایا کرتے. قبر بہت اوکھی ہے، قبر بہت مشکل ہے، قبر کا عذاب بہت سخت ہے. قبر وہ پہلی جگہ ہے، اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے مردے کے لیے پہلی رات بڑی اوکھی ہوتی ہے. پہلی رات جب فرشتے آتے ہیں سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک، بڑا اوکھا مسئلہ ہوتا ہے. یہ امتحان ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان تدفنوا، اگر مجھے ڈر نہ ہو کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو، لدعوت اللہ ان یسمعکم عذاب القبر، میں اللہ سے دعا کروں تمہیں قبروں کا عذاب سنا دے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. قبر بڑی مشکل جگہ ہے، قبر بڑی اوکھی جگہ ہے. حضرت عثمان رو رو کر داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی، اپنا حساب لگایا کرتے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رو کر دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا. کون عائشہ؟ جس کی عفت کی گواہی، جس کی عصمت کی گواہی رب العالمین نے دی. کون عائشہ جس کا مقام رب العالمین نے بیان کیا. ڈر کتنا ہے. اللہ کے سامنے کھڑی ہیں، زار و قطار رو رہی ہیں. یہ خشیت ہے، یہ للہیت ہے. اللہ عائشہ کا کیا بنے گا؟ اللہ عائشہ کا ہوگا کیا؟ اللہ عائشہ حساب و کتاب کیسے دے گی؟ اللہ عائشہ کے پلے میں تو نیکیاں تھوڑی سی ہے. اللہ عائشہ کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنا. رو رو کے دعائیں کر رہی. یہ احتساب صحابہ اکرام اپنا محاسبہ کیا کرتے. اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی پیدا کرو، للہیت پیدا کرو، خشیت پیدا کرو، خوف پیدا کرو. روزے کا مطلب کیا ہے؟ پورا دن بھوکا اور پیاسا کیوں رکھتے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. نماز کا مطلب کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. جب انسان اللہ سے ڈر جاتا ہے، جب خشیت اور للہیت پیدا ہو جاتی ہے، سمجھ لیجئے اس کا کام ہو گیا. اللہ کے نبی ہر موقع پر کوئی پوچھتا اللہ کے نبی نصیحت کریں، ہمیں کوئی وصیت کریں، آپ کیا کہتے؟ اوصیکم بتقوی اللہ، تمہیں اللہ کے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. اس لیے کہ تقوی، خوف، فإنها جماع کل خیر، یہ ہر عبادت کا مرکز اور منبع ہے. اللہ فرماتے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، ہوگا کیا، بنے گا کیا؟ دنیا میں ڈر گیا اور خواہشات کی پوجا نہیں کی، نفس کا پجاری نہیں بنا. اور یاد رکھو یہ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. سب سے بڑا دشمن کوئی اور نہیں، اس کا اپنا نفس ہے. اس کی پیروی نہیں کی، اللہ سے ڈر گیا. اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان دیکھے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، میری مائیں اور بہنیں بھی دیکھیں، میری بیٹیاں اور بیٹے بھی دیکھیں کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کل سے مراد کیا ہے؟ موت کے لیے کیا بھیجا ہے، قبر کے لیے کیا بھیجا ہے، آخرت کے لیے کیا سامان اکٹھا کیا ہے. میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے بتاؤں گا اللہ میں یہ کر کے آیا ہوں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ چیز دیکھ کر صحابہ اکرام اپنے تزکیے کیا کرتے، یہ چیز دیکھ کر اللہ کے سامنے رویا کرتے. تو اس کے لیے ضروری ہے تزکیہ انسان کب ہوگا؟ نمبر 1، جب اپنا احتساب کرے گا، اپنا محاسبہ کرے گا. حساب کرتے کرتے، اپنا محاسبہ کرتے کرتے اگر آنکھوں سے آنسو نکل آئیں سمجھ لے کام ہو گیا. اگر رو گیا انسان، خلوت میں رونا، خلوت میں اندھیروں میں رونا، تنہائیوں میں رونا، خلوت میں اللہ کی عبادت کرنا، اندھیروں میں اللہ کی عبادت کرنا، یہ اللہ کو بڑی پیاری ہے. 2 رکعتیں پڑھ لے رات کو اٹھ کے، جب دنیا سو رہی ہو صرف 2 رکعتیں اللہ سے دعا کریں، جو مانگنا ہے مانگ لیں، میرا اللہ عطا کر دیتے ہیں. اگر آنسو، آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکل گیا،
نبی علیہ السلام کی حدیث سے من فاضت عیناہ من خشیت اللہ، جس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، حرم اللہ علیہ النار، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ دنیا کے سامنے رونا، دنیا کے لیے رونا بڑی ذلت کی بات ہے، بڑی کمزوری کی بات ہے، بڑی رسوائی کی بات ہے، بڑی بزدلی کی بات ہے کہ دیکھو دیکھو جوان ہو کر رو رہا ہے۔ اللہ کے سامنے رونا بڑی عزت کی بات ہے، اللہ کے سامنے رونا بڑی سعادت کی بات ہے۔ آنسو کا قطرہ بعد میں نکلتا ہے، اللہ پہلے مان جاتا ہے۔ آنسو کا قطرہ بعد میں نکلتا ہے، جہنم کی آگ اللہ پہلے حرام کر دیتے ہیں کہ اتنا نکل جائیں جتنا مثل الذباب، جتنا مکھی یا مکھی کا پر ہوتا ہے، اگر اتنے بھی آنسو نکل جائیں تو اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ اگر رونا نہیں آتا، انسان رونے کی شکل بنا لے، یہ شکل بھی میرے اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثلاثۃ اعین لا تری نار جہنم، 3 آنکھیں جہنم کی آگ نہیں دیکھیں گی۔ دعا کریں اللہ یہ ہماری آنکھیں بنا دے۔ 3 خوش نصیب آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ نہیں دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ عین حرست فی سبیل اللہ، جو اللہ کے لیے نگہبانی کرتی ہے، اللہ کے لیے چوکیدارہ کرتی ہے، جو اللہ کے لیے جاگتی ہے، یہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ اور دوسری وہ آنکھ عین کفت عن محارم اللہ، جو اللہ کی حرام کردہ چیز سے دور رہتی ہے۔ جانا تو دور کی بات، حرام استعمال کرنا تو دور کی بات، کفت عن محارم اللہ، حرام کو دیکھتی بھی نہیں، یہ آنکھ بھی جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ اور تیسری وہ آنکھ عین بکت فی سبیل اللہ، جو اللہ کے لیے بہ پڑتی ہے، جو اللہ کے لیے رو پڑتی ہے، یہ آنکھ بھی جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ جب انسان اپنا تزکیہ کرتا ہے، جب انسان اپنا حساب لگاتا ہے، جب انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، تو انسان کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ پھر یہ پتھر دل، پھر یہ سخت دل جو دنیا کی لذتوں میں لگ چکے ہیں، پھر یہ نرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تزکیہ کیجئے، اور تزکیے کے متعلق قرآن کریم کی آیتیں ہیں، تزکیے کے متعلق اللہ کے رسول کے فرمودات ہیں، تزکیے کے متعلق صحابہ اکرام کے واقعات ہیں۔ مالک ابن دینار بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جن کی سند عالی ہوا کرتی ہے۔ بھتیجا دیکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لمبی لمبی دعائیں، لمبی لمبی رکعتیں، حتیٰ اصبح، حتیٰ کہ فجر کا ٹائم ہو گیا۔ اتنی عبادت کی، اور پھر اوپر دیکھا، اپنی داڑھی کو پکڑا، اوپر دیکھ کر آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلا اور کہنے لگے اللہ اس سفید داڑھی کو جہنم کی آگ سے بچا دینا، اللہ اس سفید داڑھی کا خیال کر لینا۔ یہ خشیت تھی، یہ ربانیت تھی، یہ تقوی اور للہیت تھی۔ اپنا محاسبہ کیا کرتے، پوری رات عبادت کی، اللہ کو منایا، لمبا لمبا قیام کیا، لمبا لمبے رکوع کیے، اور پھر کیا کہتے، اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں، اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں، اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، بس اللہ اس سفید داڑھی کو جہنم سے بچا لینا۔ یہ تقوی تھا، یہ خشیت للہیت تھی، یہ اپنا محاسبہ کیا کرتے۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ جس طرح رمضان میں یہ جذبہ پیدا ہوا ہے، نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے، خدا کے لیے اس جذبے کو ترک مت کرنا۔ جس طرح مسجدیں رمضان میں بھری ہیں، خدا کے لیے اسے مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو عظیم موقع عطا کیا تھا، احتساب کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جانا۔ کیا فرمایا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ کی عبادت کریں کب تک؟ خالی رمضان نہیں، خالی جمعے نہیں، حتیٰ یاتیک الیقین، موت تک اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ نے تو یہ موقع عطا کیا تھا بندے کو۔ کبھی جمعے کے موقع عطا کرتے ہیں اللہ، کبھی اللہ رب العزت 10 محرم کا موقع عطا کرتے ہیں، آؤ مجھے منا لو۔ کبھی اللہ رب العزت عظیم عظیم مواقع بتاتے ہیں، کبھی اللہ رمضان عطا کر دیتے ہیں۔
یہ رمضان ہمارے لیے باعث انقلاب ہونا چاہیے، باعث تبدیلی ہونا چاہیے، باعث تغیر اور تبدل ہونا چاہیے، باعث احتساب ہونا چاہیے۔ آپ حدیثیں پڑھیں، روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ کیا معنی؟ اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے رمضان کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، لیلۃ القدر کو جاگے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ احتساب ضروری ہے، احتساب کر لیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اپنا محاسبہ کر لیا، اپنے گناہوں پہ رو لیا، اللہ کو راضی کر لیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو پہلی چیز جب انسان کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے وہ تزکیہ ہے۔ اپنا تزکیہ کر لیں، اپنا محاسبہ کر لیں۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے، او لوگو ارتحلت الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ لکل واحد منہما بنون، اور دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے، لکل واحد منہما بنون، ہر کسی کے چاہنے والے ہیں، دنیا کے چاہنے والے بھی ہیں، آخرت کے چاہنے والے بھی ہیں۔ فکونوا من ابناء الآخرہ، او آخرت کے چاہنے والے بن جاؤ۔ آج کے دن عمل ہے، فلا حساب، کوئی حساب نہیں ہے۔ وغدن، اور کل کے دن، قیامت کے دن صرف اور صرف حساب ہے، عمل کوئی نہیں ہے۔ آج کر لے نیکیاں، آج کر لیں اللہ کو راضی، آج منا لیں، آج توبہ تائب ہو جائیں، آج آنسو کے قطرے بہا لیں، آج اللہ کو راضی کر لیں، آج عبادات کر لیں، اور کل عبادت کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ بندہ کہے گا کاش مجھے دوبارہ زندگی مل جائے، اللہ کہے گا نہیں، میرا یہ قانون نہیں ہے، میرا یہ نظام نہیں ہے۔ قرآن پڑھے، بندہ کہے گا اللہ فرجعنا نعمل صالحا، ہم نے تیرا عذاب دیکھ لیا، تیرا عذاب سن بھی لیا، اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج۔ اللہ کہیں گے نہیں، میرا یہ دستور نہیں ہے، میرا یہ قانون نہیں ہے۔ اس لیے اس زندگی کو غنیمت جانے، اس جوانی کو غنیمت جانے، اس صحت کو غنیمت جانے، اس وقت کو غنیمت جانے۔ جب یہ صحت چلی گئی، اللہ کی قسم، پھر بندہ کہتا رہے کاش کہ میں صحت مند ہو جاؤں۔ یہ جوانی چلی جائے، پھر کہتا رہے یا لیتنی کنت شابا، او کاش کہ میں جوان ہوں۔ یہ زندگی چلی جائے، پھر بندہ کہتا رہے یا لیتنی کنت حیا، او کاش کہ میں زندہ ہو جاؤں۔ اللہ کی قسم نہیں ملتی۔ اسے غنیمت جان کر اپنا احتساب کریں۔ جب اپنا احتساب کریں گے تو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ دوسری چیز، موت کو یاد کریں، موت کی فکر کریں۔ کتنے لوگ ہیں، کتنوں کو ہم نے جنازہ پڑھا ہوگا، کتنوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے مٹی میں ڈالا ہوگا، ان پر مٹی ڈالی ہوگی، کتنے لوگ ہیں، پھر بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب اللہ کا وقت آ جائے، حکم ربی آ جائے، اللہ وقت لے آئے، پیچھے نہیں ہٹتا۔ ہمارے حنیف بھائی دیکھیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، پہلی صف میں آنے والے، پتہ ہی نہیں چلا بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ کی قسم یہ موت نہیں دیکھتی، لہذا فکر کریں، موت کی تیاری کریں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ کل من علیہا فان۔ قرآن پڑھتے جائیں۔ اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا، وہ فاطمہ کے بابا تھے، وہ بھی چلے گئے دنیا سے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، یہ ایسا پیالہ ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ، جسے ہر نفس نے پینا ہے، میں نے بھی پینا ہے، آپ نے بھی پینا ہے۔ ہم پسند کریں یا نہ کریں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہماری پسند پر نہیں ہے، ہمارے چاہنے پر نہیں ہے، ایسا پیالہ ہم نے پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلہ، قبر ایسا دروازہ ہے کہ ہر نفس نے داخل ہونا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ کتنے جوان چلے گئے، کتنے جوان، جامعۃ الاحسان سے بچہ فارغ ہوا، اسی سال عالم بنا، اسی سال سند حاصل کی، پہلی تراویح پڑھانے گیا اورنگی ٹاؤن میں، پہلی تراویح پڑھا کے واپسی آ رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، وہاں شہید ہو گیا۔ کوئی جوان بالکل نیا عالم بنا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔
ان کے ماں باپ نے کیا سوچا ہوگا؟ ان کی ماں فون کر رہی تھی بیٹا کب آؤ گے، اس کے والد فون کر رہے تھے کافی دن ہو گئے بیٹا دیکھا نہیں آ جاؤ، کہنے لگا جی میں تراویح پڑھا کے رمضان کے بعد عید میں آؤں گا۔ اور پھر کیا پہنچا، پھر لاش پہنچی، اذا جاء اجلہ لا یؤخر، جب ایک حقیقت ہے تو اسے یاد کر لیں، اور اللہ کی قسم جب موت کو یاد کریں گے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی، جب موت کو یاد کریں گے فکر آخرت نصیب ہوگی، جب موت کو یاد کریں گے نیکیاں کرنے کا دل چاہے گا۔ فاطمہ کے بابا نے فرمایا تھا اکثر ذکر حازم اللذات، اور اسے کثرت سے یاد کرو جو لذتوں کو مٹا دیتی ہے، جو بیویوں کو بیوہ کر دیتی ہے، جو بچوں کو یتیم کر دیتی ہے، جو گھروں کو ویران کر دیتی ہے، اس موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کتنے ہوتے ہیں چلتے پھرتے پیارے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہیں کرنا، شام کرو تو صبح کا انتظار نہیں کرنا۔ وعد نفسک مع الموتى، اپنے آپ کو مردوں میں شامل کرو۔ یہ کوئی تقریر نہیں ہے، یہ وہ درد ہیں، وہ جذبات ہیں جو ایک حقیقت پر مبنی ہے۔ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان میں بڑی نیکیاں کی ہوں گی، بڑی عبادات کی ہوں گی، لیکن توبہ بھی کر لیں، ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ احتساب بھی کر لیں، موت کو بھی یاد کر لیں۔ یہ دنیا یہیں کی یہیں رہ جائے گی۔ اگر دنیا کی حقیقت ہوتی میرے بھائیوں، اللہ کے رسول پیٹ پر پتھر باندھتے، پیٹ پر پتھر باندھتے۔ اگر دنیا کی حقیقت ہوتی 17 ٹاکیوں والے کپڑے پہنتے۔ اگر دنیا کی حقیقت ہوتی، آپ تو دعا کر رہے تھے اللہم احیینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ مساکین، اللہ مجھے غریبوں کے ساتھ زندہ رکھ، مجھے غریبوں کے ساتھ موت دے، مجھے غریبوں کے ساتھ جمع کر دے۔ اما عائشہ نے پوچھا تھا نا اللہ کے رسول یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ کہا عائشہ انہم یدخلون الجنہ قبل اغنیائہم ب40 خریفہ، یہ فقراء، یہ مساکین، یہ غرباء، یہ جنت میں 40 سال پہلے جائیں گے۔ کہا عائشہ قرآن نہیں پڑھا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جتنی نعمتیں ہوں گی نا اتنا حساب دینا پڑے گا، جتنا مال ہوگا اتنا حساب دینا پڑے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرشتہ آیا تھا آپ دعا کریں گھر سونے کا ہو جائے، بستر سونے کے ہو جائے، دنیا کے انبار لگ جائیں، دولت کے انبار لگ جائیں، کہا نہیں 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 نہیں، انی اجوع یوما واشبع یوما، ایک دن میں بھوکا رہنا چاہتا ہوں، ایک دن میں پیٹ بھر کے کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ اللہ جس دن میں بھوکا رہا، جس دن میں پیاسا رہا، تضرعت الیک، آپ کی طرف رجوع کروں گا، آپ سے مانگوں گا، آپ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں گا۔ وَإِذَا شَبِعْتُ، جس دن میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، حَمَدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ، اللہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ کپڑے پہنے ہیں، 17 ٹاکیاں لگی ہیں، بتایا کہ لوگوں دنیا کی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا یہیں چھوڑ کے جانی ہے۔ کا بندہ مرتا ہے 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اہلہ رشتہ دار جاتے ہیں، مالہ اس کا مال لے کے جاتے ہیں، زائد کپڑے ہوں، وہ چارپائی ہو، اور تیسری چیز وہ عملہ اس کے عمل ساتھ جاتے ہیں۔ یرجع اسنان، 2 چیزیں واپس آ جاتے ہیں۔ رشتہ دار گئے، باپ مر گیا، اللہ کی قسم بیٹا دفن نہیں ہوتا، بھائی مر گیا، بھائی دفن ساتھ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ زائد کپڑے بھی نہیں چھوڑتے، ساتھ کیا جاتے ہیں؟ یبقى عملہ، انسان کے عمل جاتے ہیں۔ پوری زندگی کرتا ہے مالی 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 مالی، ہائے میرا مال، ہائے میری دولت، ہائے میری دنیا، ہائے میری بینک بیلنس، ساتھ کیا جاتا ہے؟ ما اکل فافنا، جو کھایا وہ بسیدہ کر دیا، وما آتا فقتنا، جو اللہ کے راستے میں دیا وہ ذخیرہ کر دیا۔ باقی یہ دنیا، یہ بینک بیلنس، یہ کاروبار، یہ مکان، یہ دولت کے انبار، فهو تارکہ للناس، اس کے وارث کوئی اور بن جاتے ہیں، اس کے وارث کوئی اور بن جاتے ہیں، ساتھ کیا جاتے ہیں؟ عمل۔ میرے بھائیوں اس لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مت سوچئے کہ موت بڑھاپے میں آتی ہے، یہ مت سوچئے کہ موت بیماری میں آتی ہے، اللہ کی قسم نہیں دیکھتی۔ دیکھتے نہیں ہو کتنے جوان اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں،
اور دیکھتے نہیں ہو کتنے ہٹے گھٹے ٹھیک ٹھاک اللہ کو پیارے ہو جاتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا خذ من صحتک لمرضک خذ من حیاتک لموتک. اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو, اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو. تم موت کو یاد کریں گے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی. اور آخری چیز, جب ہم توبہ کریں گے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹائیں گے. اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے. اللہ خود کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو پکی سچی پکی توبہ کرو, ایسی توبہ جس میں ندامت بھی ہو, جس میں شرمندگی بھی ہو, جس میں آنکھوں سے آنسو بھی ہو, جس میں آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو. جب تم توبہ کرو گے یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر خالی گناہ معاف نہیں ہوں گے, وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اللہ تمہیں جنتوں میں بھی داخل کرے گا, ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں. توبہ, اللہ تو غفور الرحیم ہے. کہیں اللہ یوں فرماتے ہیں الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ, کیا تم نہیں جانتے ہو اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والے ہیں. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ, صدقات کو بھی قبول کرنے والے. کہیں اللہ یوں فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, جو غلطی کر بیٹھے, جو گناہ کر بیٹھے, جو خطا کر بیٹھے, پھر اللہ سے کہے اللہ میری توبہ. پھر کیا کہے اللہ میری توبہ, اللہ میں معافی مانگتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے. اللہ رب العزت انتظار کرتے ہیں یہ میرا گناہگار بندہ کب توبہ کرے گا, یہ میرا بندہ کب ہاتھ اٹھائے گا, یہ میرا بندہ کب معافی مانگے گا, یہ میرا بندہ کب کہے گا اللہ میری توبہ. چھوٹا بچہ روزہ رکھتا ہے, ماں باپ دن میں کتنی دفعہ دیکھتے ہیں, ماں کتنی دفعہ پیار سے دیکھتی ہے کہ میرے معصوم نے